نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله على النبي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. آمین کہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ہم سب کے شامل حال ہوں. آمین ثم آمین. ڈاکٹر علامہ اقبال اپنے ایک شعر میں پوری داستان کو سمو کر اور ایک شعر کے اندر وہ خاندان نبوت رسالت کی پوری بات بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ فرماتے ہیں. کہتے ہیں غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب سے مراد یہ غریب نہیں، عجیب و غریب. غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مینا کی چٹان سے جو قربانی شروع ہوئی، ابھی جو مہینہ گزرا ہے جسے ذی الحج کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں 10 ذی الحج کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا کی ہوئی قربانی کی یاد پورے دنیا اسلام میں منائی جاتی ہے. آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہوگا ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہیبرون، جسے آج مقام خلیل الرحمن کہا جاتا ہے، وہ مقام خلیل الرحمن یہ ہیبرون کے بادشاہ تھے، فلسطین کے بادشاہ تھے. یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل، وہ چاہے اسحاق علیہ السلام ہو یا یعقوب علیہ السلام ہو یا سلیمان علیہ السلام ہو، یہ تمام انبیاء علیہ السلام فلسطین ہی میں
جلوہ افروز تھے اور آج بھی فلسطین میں جلوہ افروز ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے مزارات مقدسہ فلسطین میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اولاد کی حد سے گزر چکی ہے۔ دل بے قرار تھا کہ پروردگار اولاد ہونا چاہیے۔ اسی خیال کے تحت آپ نے بعض روایتوں میں حضرت بی بی سارہ کی بہن یا آپ کی کنیز بہرحال بی بی ہاجرہ سے دوسرا نکاح فرمایا، اور اس دوسرا نکاح فرمانے کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو یعنی بی بی ہاجرہ کو امید سے فرما دیا، اور آپ کے بطن مبارک میں اسماعیل علیہ السلام آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ کہ حضرت بی بی سارہ کے بطن میں اسحاق علیہ السلام آ گئے۔ سبحان اللہ۔ سچ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو انسان کے وہم و گمان سے زیادہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بی بی ہاجرہ اور وہاں بی بی سارہ دونوں کے حمل ٹھہر گئے۔ بی بی سارہ نے جنہیں اپنی مبارک کوکھ سے پیدا کیا، ان کا نام اسحاق علیہ السلام ہے، اور جو بی بی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے ان کا نام ہے بولیے اسماعیل علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنے بچوں کو بزرگوں کو تو خیر کہوں گا ہی، میں بچوں کو بھی داد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا فرمائے، کہ بچوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ توجہ کرو بھائی، سبحان اللہ۔ اور اس طرح سے یہ سلسلہ نبوت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ لیکن بی بی سارہ بڑی تھی اور شہزادی تھی فلسطین کی، لہذا آپ نے فرمایا نہ ہاجرہ یہاں رہیں گی اور نہ ہاجرہ کا بیٹا یہاں رہے گا، آپ ہاجرہ کو کہیں اور لے جائیے، ہاجرہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی، حکم ملا کہ یہ فیصلہ سائرہ کا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہمارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو سارہ کہہ رہی ہیں وہ سارہ کا فیصلہ نہیں ہے، وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ آپ اسماعیل کو لے کر جائیے اور عرب کے ریگزار میں جہاں خانہ کعبہ بنیادوں کے ساتھ زمین میں چھپ چکا ہے، اس زمین مکہ پر جا کر آپ اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑ آئیے۔ میں تاریخ کا یہ پہلو اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بزرگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، میری ماں بہنوں بیٹیوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی اس زمین پر لا کر پہنچائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ جہاں کعبے کے نشانات بھی موجود نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں تھیں، اس
ان پہاڑیوں کا نام صفا اور مروہ ہے۔ سبحان اللہ کیا نام ہے ان پہاڑیوں کا؟ صفا اور مروہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دو چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں تھی، صفا اور مروہ۔ ان دونوں صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام نے سامان اتارا، بی بی ہاجرہ کو اتارا۔ اسماعیل علیہ السلام آپ کی گود میں تھے۔ بی بی ہاجرہ حیران ہو کے دیکھ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ اے میرے پیارے شوہر، یہ یہاں سامان اتارنے کا کیا سبب ہے؟ یہاں آپ کیوں رک رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ بس اتنا سننا تھا کہ بی بی ہاجرہ نے سر جھکا لیا اور آپ نے سر جھکا کے کہا اگر یہ میرے پروردگار عالم کا حکم ہے تو اللہ کی بندی اپنے رب کے حکم پہ سر جھکاتی ہے اور اس کی تعمیل کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا جائے، اس ریگزار میں تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ پوچھا کس کے حوالے؟ ارے بولو بھائی۔ سبحان اللہ۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا کس کے حوالے، کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ بی بی ہاجرہ نے اطمینان سے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سامان، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑا سب اتار کے اور آپ کے اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو وہاں پر آپ کے یہ سپرد کر کے اور پھر فرمایا کہ اب مجھے واپس فلسطین جانا ہے۔ میرے ساتھیوں ذرا اس تصور کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ کہ ایک ایسے مقام پر جہاں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی سایہ ہے، سبحان اللہ ذرا سوچو تو اگر ایک درخت کا بھی سایہ ہو تو آدمی کو یہ تسلی ہو سکتی ہے کہ اس درخت کے سائے میں دن گزر جائے گا اور دھوپ سے بچ لیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو خدا کی رضا پر چلتے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بی بی ہاجرہ نے سینے سے اسماعیل علیہ السلام کو لگایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ آپ بے قرار تھے، اپنا بیٹا تھا، اپنی اولاد تھی، اپنی اہلیہ تھی، اپنی زوجہ تھی، آنکھ سے آنسو ابراہیم علیہ السلام کے گر رہے ہیں، لیکن رضا الہی اور اللہ کی خوشنودی میں ابراہیم علیہ السلام الوداع کہتے ہوئے رخصت ہوئے۔ خدا کی قسم وہ منظر، وہ آنکھوں میں منظر لائیے کہ جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی سواری بی بی ہاجرہ کی نظروں سے دور ہو رہی ہے، ویسے ویسے ان کا دل بیٹھتا چلا جا رہا ہے، کیفیت بدلتی چلی جا رہی ہے، غم و نڈھال سے نڈھال ہو رہی ہے، اکیلے پن سے محسوسات کی دنیا میں کھوتی جا رہی ہے۔ اس طرح سے کچھ دیر کے بعد آنکھوں سے دھول اڑنا بھی ختم ہو گیا، پیروں کے نشان دھیرے دھیرے معدوم ہو گئے اور ریت کا غبار کا اڑنا بھی ختم ہو گیا اور نظروں سے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی سواری اوجھل ہو گئی۔ جب آپ کی نظروں سے ابراہیم علیہ السلام اور سواری اوجھل ہو گئی تو بی بی ہاجرہ کا دل بیٹھ گیا۔
آپ زمین پہ بیٹھ گئے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی بارے لاہا پروردگارا مالک و مولا میں تیرے نام پر تیرے حکم پر اس ننھے سے بچے کو لے کر بیٹھ گئی ہوں اے اللہ تیرے سوا کوئی میرا مددگار نہیں ہے اے مالک و مولا اس بچے کا تیرے سوا کوئی نگہبان نہیں ہے اور میری اس مشکل میں اس آزمائش میں مجھے کامیاب بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے سبحان اللہ آپ زمین پہ بیٹھ گئی کھانے پینے کا جو کچھ سامان تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہوا اور جو سب سے بڑی آپ کے سامنے جو فکر کی بات آئی وہ یہ تھا کہ پانی ختم ہو گیا 6 ماہ کے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام گود میں ہیں ننھے سے بچے اسماعیل گود میں ہیں دودھ سوکھ گیا چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا پانی کا ایک قطرہ نہیں بے قرار ہو گئی بے چین ہو گئی تڑپ اٹھی کہ اب اس ننھی سی جان کو کس طرح سے سیراب کیا جائے اسے کس طرح سے پانی پلایا جائے اس کے لیے پانی کے کیسے انتظام کیا جائے ممتا چیخنے لگی محبت بے قرار ہو گئی بی بی حاجرہ کھڑی ہو گئی لقد ویران ریگستان میں ان 2 پہاڑیوں کے درمیان کبھی داہنے دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے کبھی آگے دیکھتی ہے کبھی پیچھے دیکھتی ہے کبھی امڑتے ہوئے بادلوں کے آنے کا انتظار کرتی ہے کبھی پانی کے ملنے کا انتظار ہو رہا ہے لیکن چاروں طرف سے مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر دل میں قرار ہوا اچانک دل میں خیال آیا کہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھا جائے شاید پانی کا کوئی چشمہ وغیرہ ہو یا پانی کا کوئی ذریعہ وغیرہ ہو یا وہاں سے پرندے دیکھے جا سکیں کہ کہیں پانی کا نشان مل سکے بی بی حاجرہ آئیں اور آپ نے کوہ صفا کے اوپر سب سے پہلے قدم رکھا کوہ صفا پہ چڑھی اور کوہ صفا پہ چڑھ کر آپ نے کھڑے ہو کر چاروں طرف پانی تلاش کیا کہ شاید پانی کا کہیں سے کوئی نشان دکھ جائے اور پانی کہیں سے کوئی ملنے کا ذریعہ بنے لیکن جب آپ کو کوہ صفا پہ مایوسی ہوئی تو آپ دھیرے دھیرے اتری اور کوہ صفا سے جب آپ نیچے کوہ مروہ کی طرف جا رہی تھی تو بیچ میں کچھ ایسا نشیبی حصہ ایسا نیچے والا حصہ تھا کہ جہاں سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام دکھائی نہیں دے رہے تھے سبحان اللہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں کچھ ایسا نشیبی حصہ تھا جب تک آپ اونچائی پر پہاڑ پہ تھی اسماعیل علیہ السلام آپ کو نظر آتے تھے اور جیسے ہی آپ اس نشیبی حصے میں گئیں جہاں اسماعیل نہ دکھے ممتا بے قرار ہو گئی خیال آیا کہ بچہ میرا کوئی پرندہ اٹھانا لے جائے یا کوئی جانور نہ لے کے چلا جائے اس لیے ممتا نے جوش مارا اور اتنے حصے میں جو نشیبی حصہ تھا آپ نے دوڑنا شروع کیا اللہ سبحان اللہ اور کب بولیے سبحان آپ نے اللہ دوڑ سبحان کر اللہ اس حصے کو پار کیا اور پھر جیسے ہی اونچائی پر آپ آئیں پھر اسماعیل علیہ السلام دیکھنے لگے آپ بے چین ہو کے بے قرار ہو کے پھر کوہ مروہ پہ چڑھی اور آپ نے پانی کو تلاش کرنا شروع کیا لیکن میرے ساتھیوں 1 چکر 2 چکر 3 چکر 4 چکر 5 چکر 6 چکر 7 چکر ہو گئے 7 چکر ہو گئے لیکن پانی کا کہیں نشان نہ دکھائی دیا اچانک آپ کی نظر پڑی کوہ مروہ کے اوپر سے کہ ایک پرندہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے اوپر جھپٹ پڑا ہے سبحان اللہ ایک پرندہ جھپٹا ہوا اسماعیل علیہ السلام کو جو دکھائی دیا تو ممتا چیخ پڑی بھاگے ہوئے حضرت حاجرہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر آپ نے جس وقت دیکھا تو نقشہ آپ کے سامنے
جو ادب تھا وہ نقشہ یہ تھا کہ حضرت جبریل امی اپنے پر پھیلا کے اسماعیل علیہ السلام پر سایہ کیے ہوئے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں ریت پر لٹا کے گئی تھی ننی ننی سی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور اس میں سے پانی کا چشمہ اوپر تھا۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جبریل پروں کا سایہ کیے ہیں، تو کیا بولو بھائی؟ یہ سب چیزیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ جن کی یاد منانے میں ادھر کی ادھر کی میل و کھیل و بنانا اور ڈگانا دنیا کے سنانے سے کیا ملے گا؟ بولو آپ۔ ارے جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کہانی سنائی جائے جن کا دن منایا جا رہا ہے۔ جھوم کے کہیے، تڑپ کے کہیے سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، ہوا میں لہرائیے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بس آپ بھاگتے ہوئے آئے اور آپ نے آگے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار کی سجدے میں گر پڑی۔ اے میری ماں بہنوں بیٹیوں، اے امبرناتھ کی ساری میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، میری بچیوں، حضرت حاجرہ نے آ کے خوشی میں ناچنا کودنا نہیں شروع کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے آپ فوراً سجدے میں گر پڑی اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، سجدے میں سر رکھ کے شکرانہ ادا کیا کہ مارے راہ پروردگارہ مالک و مولا، تو نے میرے بچے کے لیے پانی کا انتظام فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کے جب ہوش ذرا درست ہوئے اور طبیعت آپ کی کچھ بحال ہوئی، پانی جلدی سے چلو میں اٹھایا، اسماعیل علیہ السلام کے لبوں تک لگایا، بچوں کو پانی پلایا جلدی جلدی سے، جو مشکی تھا، جو پانی کی مشق اور جو برتن آپ کے پاس تھے ان سب کو آپ نے جلدی سے بھرا، خود بھی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد سوچا کہ پانی یہ بہہ کر ضائع نہ ہو جائے، اس لیے اس کو روکنے کا انتظام کیا جائے۔ لہذا آپ نے مٹی کو جمع کر کے چاروں طرف سے، جیسے ہم لوگ گھر بھولا گھروندہ نہیں بناتے ہیں، کہ چاروں طرف سے مٹی جمع کر کے آپ نے پانی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پانی اتنا زور پر بہ رہا تھا اور اس قدر تیزی کے ساتھ شر 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 پانی نکل رہا تھا کہ حاجرہ بی بی حاجرہ اسے روکنے کی کوشش ناکام فرماتی رہی، لیکن پانی رکنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں سے زمین میں گڈھا کرنا شروع کیا کہ کم سے کم اتنا گڈھا کر دیا جائے کہ 2-4-8 دن کے لیے پانی کو جمع ہو جائے کہ ہم دھیرے دھیرے اسے پیتے رہیں۔ آپ نے گڈھا کرنا شروع کیا، لیکن پھر بھی پانی رکنے کو تیار نہ تھا۔ آپ بے قرار ہو گئی، ایک بار بھی آپ کی زبان سے نکلا زم زم، فلسطینی زبان میں، عبرانی زبان میں آپ کی زبان مبارک سے نکلا زم زم۔ کیا نکلا؟ جس کے معنی ٹھہر ٹھہر۔ زمزم کے کیا معنی؟ خوب پیا ہے آپ نے زندگی بھر، لیکن معنی نہیں پتا آپ کو اس کے معنی کیا ہے۔ یہ عبرانی زبان میں لفظ ہے اور اس کے معنی ہے ٹھہر ٹھہر۔ یہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی تھا کہ بولو۔ اب مجھے ایک بات، خدا کی قسم تمہارے اندر ایمان ہے اور ہے، یقیناً ہے، بولو نا بھائی، تو مجھے خدا کی قسم صرف اتنا بتا دو کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جو پانی نکلے آج تک تعظیم سے کھڑے ہو کے پیا جا رہا ہے، ارے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے جو پانی نکلا ہو، اس پانی کی عظمت و بزرگی و بڑائی کا
سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن شہید اعظم سبحان اللہ تڑپ کر کہہ دیجئے جھوم کر کہیے مچل کے کہیے یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا علی یا علی یا علی یا علی سبحان اللہ اب پانی رک گیا پانی ٹھہر گیا یہاں پانی کا رکنا تھا کہ آپ نے پھر اللہ کے شکرانے کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ کی حمد و ثنا کی کہ پروردگار تیرا شکر و احسان ہے کہ پانی ضائع ہونے سے بچ گیا یہاں پانی جیسے ہی جاری ہوا پرندے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا کی ہے کہ وہ ریگستانوں میں پانی تلاش کر لیتے ہیں پرندوں نے اس طرح کا رخ کیا اور جو پرندے آ کے لہرانا شروع ہوئے تو قافلے والوں نے ہمیشہ کی طرح سے سمجھا کہ یا تو کوئی لاش ہے جس پر پرندے جھوم رہے ہیں یا پانی ہے بس جناب جو آنا شروع ہوا تو آپ نے دیکھا ایک اماں سبحان اللہ بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے سبحان اللہ اماں اے اماں پانی دو آپ نے فرمایا بے شک پانی لو لیکن تم بھی کچھ لاؤ مکے کی ملکہ بنا دیا کیا بولو ارے اس خدا نے جس خدا کی محبت میں بی بی ہاجرہ بیٹھ گئی اللہ تعالیٰ نے انہیں مکے کی ملکہ بنا دیا سبحان اللہ آپ مکہ معظمہ کی شان بن گئی آپ دھیرے 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 لوگوں نے آگے پانی کی سیرابی کو پا کر اور وہاں بسنا شروع کیا اور جناب ساری چیزیں آپ کو لالا کے پیش کرتے رہے پانی لیتے رہے اور آپ باقاعدہ طور پر اس شہر کی مالکن بن گئی کچھ دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاؤ دیکھو ہماری قدرت جنہیں تم تنہا چھوڑ کر آئے تھے جن کو تم میری سپرد کر کے آئے تھے دیکھو دیکھو میں نے ان کی مہمانی میں کوئی کمی تو نہیں کی ہے ان کی میزبانی میں نے کوئی کسر تو نہیں کی ہے ابراہیم علیہ السلام آئے تو دیکھا جس جگہ ویرانہ تھا وہاں پورا شہر آباد ہے سبحان اللہ جسے قرآن عظیم نے پھر یوں ارشاد فرمایا کہ بولو فَلَمَّا بَلَغَا مَاءُ السَّيِّئَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَصْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ کہ بولو بھائی مچل کے بولو اسماعیل علیہ السلام اب شیرخوار نہیں تھے بڑے ہو گئے تھے جھوم کے بولو ابا 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 جھوم کے بولو بھائی جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آئے بی بی ہاجرہ نے کہا ابا آ گئے تمہارے دھڑک کے لپٹ گئے والد ماجد کے قدموں سے لپٹ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ نے شفقت و محبت سے کلیجے سے لگایا میرے لال میرے پیارے میں تو اللہ کے حکم سے تمہارے انتظار میں تھا جب میرے رب نے حکم فرمایا میں اس کے حکم کے مطابق آ گیا میرے بچے آؤ آؤ ابراہیم علیہ السلام نے اب مکے میں قیام فرما دیا اور بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے سبحان اللہ کعبے کی تعمیر جیسا کل میں نے بتایا آپ کو ایک بات بتاؤ بھائی کوئی پتھر آپ بتاؤ یہ جو اتنے پتھر ہیں کوئی پتھر لفٹ بن سکتا ہے بولو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لیے ایک پتھر کو ایسی لفٹ بنا دیا جو مختلف روایتیں ہیں اختلاف روایت
کے ساتھ کہ بعض راوی لکھتے ہیں کہ وہ اونچا اٹھتی تھی اور نیچے آتی تھی، اور بعض راویوں نے لکھا کہ وہ داہنے بائیں بھی چلتی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب، صحیح اللہ کو اور اس کے حبیب کو علم۔ یہ لفٹ تیار، یہ تیار، اللہ اکبر۔ اس پر کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر پوری ہوئی، اور کعبے کی تعمیر ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بشارت دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواب میں بشارت ہوئی، اے ابراہیم، میری راہ میں جو تمہیں جو شے محبوب ہو اسے قربان کرو۔ آپ نے جب صبح اٹھ کر اس خواب کو یاد کیا تو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ سبحان اللہ آپ کے بولو بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 100 اونٹ قربان کر دیے۔ دوسرے روز پھر خواب آیا، اے ابراہیم، ہماری راہ میں اپنی عزیز شے قربان کرو۔ آپ پھر دوسرے روز اٹھے، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان تیسرے روز پھر خواب آیا، جو تمہیں عزیز ترین ہو وہ قربان کرو۔ آپ نے تیسرے روز 100 نہیں 300 سرخ اونٹ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راہ مولا میں قربان کر دیے۔ اس کے بعد جب چوتھے روز آپ کو خواب آیا، نہیں، وہ جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہو وہ قربان کرو۔ دل میں خیال آیا کہ سب سے پیارا تو اسماعیل ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، میرے بچے، میرا رب مجھے بار بار خواب میں فرماتا ہے اور مجھے اپنی راہ میں قربانی کے لیے حکم فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، بولو کیا تم قربانی کے لیے تیار ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہانی نہیں ہے یہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ یہ سب حفاظ کرام بیٹھے، پوچھو قرآن ہے کہ نہیں؟ پوچھو بھائی، آگ کے بولو، مچل کے بولو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ برابر کام کرنے کے لائق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے میری راہ میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بچے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تم کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ کیا کہتے ہو؟ قال یا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ قال یا ابا افعل، تو کہا بیٹے نے، ابا جان اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں، ما تؤمرو، آپ تو امر پورا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ من الصابرین، سبحان اللہ تو سبحان اللہ انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اپنے دل پہ ذرا ہاتھ رکھ کے اولاد کی محبت کو سامنے کر کے ذرا سوچو، اپنا بیٹا قربان کرنے کا ہو، اپنے اولاد کی قربانی دینے کا ہو، نعرے لگانا بہت آسان ہے، دعوے کرنا بہت آسان ہے، لیکن کسی نے بہت خوب کہا ہے، گزر منزل تسلیم و رضا مشکل ہے، سہل عشق بشر عشق خدا مشکل ہے، وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے، اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابا افعل ما تؤمر،
सकैतुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। तो ए अब्बा जान, आप अपना रब का हुक्म पूरा करो और आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाओगे। आगे कुरान अजीम में रब इरशाद फरमाता है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। के बोलो भाई, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। तो बाप ने बेटे को माथे के बल, ऐसा पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया। दोनों तैयार हो गए कुर्बानी के लिए। लेकिन इस मकाम पर मुफस्सिरीन किराम एक बात तहरीर फरमाते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा रब का हुक्म हुआ है तुम्हारी कुर्बानी का, मैं तुमको ज़िबा करने में चल रहा हूँ। कहा बाबा मैं तैयार हूँ, बिल्कुल जो हुक्म है बजा लाइए। लेकिन बाबा जान मेरी दो बातें सुन लीजिए, मेरी दो बातें सुन लीजिए। कहा बोलो बेटा दो बातें क्या है? कहा वो दो बातें ये हैं कि एक तो ये है कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांधना, ज़िबा करने से पहले आंख पे पट्टी बांधना। और दूसरी बात ये है कि मेरे हाथ पैर बांध देना, मेरे हाथ पैर रस्सी से बांध देना, किसी चीज से मेरे हाथ पैर बांध देना और आप अपनी आंखों पे पट्टी बांधना। बाप ने पूछा बेटा ये आंख पे पट्टी क्यों बंधवा रहे हो और ये हाथ पैर में क्यों बंधवा रहे हो? कहा बाबा जान हाथ पैर इसलिए बंधवा रहा हूं कि इतने बड़े परवरदिगार, इतने बड़े मालिक को मौला की बारगाह में अगर मैं ज़िबा किया जा रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि जान करना सही अनजाने ही में बेअदबी हो जाए और मेरे हाथ पैर उल्टे सीधे हिल जाए। ये बाबा कहीं ऐसा ना हो कि ज़िबा होने में मेरे हाथ पैर उल्टे सीधे बेअदबी की तरह हो जाए, इसलिए बाबा मेरे हाथ पैरों को बांध देना ताकि अपने रब की बारगाह में जब मेरा गला कटे तो मैं बाअदब गला कटाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, उस अदब को तो देखो कि ज़िबा हो रहा है फिर भी ख्याल दिल में ये है कि रब की बारगाह में कहीं बेअदबी ना होने पाए। आज हम अपना तसव्वुर करें, आज हम अपने बारे में सोचें, काबे की तरफ पैर करके हम सो जाते हैं, मस्जिद की तरफ खड़े होकर हम न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, मस्जिदों के अंदर हम लोग न जाने कैसे कैसे कलाम करते हैं। हम लोगों को ये ख्याल भी नहीं आता है कि रब सुन रहा है, रब देख रहा। तो क्या बोलो बोलो बोलो, ख्याल आता है? नहीं आता। लेकिन वो कैसे अल्लाह के महबूब थे कि जिनको अल्लाह की नाराजगी का मौत के वक्त भी ख्याल आ रहा है, मरने के वक्त भी अदब का लिहाज है। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा ये बात तो समझ में आ गई कि बेअदबी ना हो, लेकिन ये आंखों पे पट्टी किस लिए? ये मेरी आंख पे पट्टी क्यों बंधवा रहे? मेरी माँ बहने बेटियां भी सुने कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा बेटा इस्माइल अला नबी ने कि ये पट्टी क्यों बंधवा रहे हो? कहा बाबा जान इसलिए कि कहीं औलाद की मोहब्बत न जाग उठे सीने में, कहीं दिल में मेरी मोहब्बत न पैदा हो जाए और हाथ काट जाए छुरी चलाने में। इसलिए बाबा आंख पर पट्टी बांध दीजिए ताकि राह मौला में आप मेरा गला कटाते हुए किसी ममता का शिकार न होने पाए, किसी मोहब्बत की रुकावट में न आने पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों पे पट्टी बांध ली। तड़प के बोलो भाई, आंखों पे पट्टी बांध ली। इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पैरों को बांध दिया और उस जमाने में छुरी
ایسے نہیں چلائی جاتی تھی، بلکہ اس زمانے کے جو چھریاں ہوتی تھی وہ نیچے سے اوپر کھینچنے والی ہوتی تھی، جس طرح سے حسیہ ہوتا ہے مڑا ہوا، یہ اس طرح سے حسیہ نما ہوتا تھا کہ جس کو ذبح کیا جاتا تھا اس کو ماتھے کے بل لٹا دیا جاتا تھا اور چھری ایسے کھینچ لی جاتی تھی اور گردن کٹ جاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ماتھے کے بل لٹایا، خنجر آپ نے گلے میں رکھا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم اس منظر کو سامنے لیجئے، بیٹے کا گلا ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، اللہ اکبر کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت چھری کو کھینچا تو خدا کی قسم خون کا فوارہ چھوٹا، آپ کے ہاتھوں میں خون، گلا کٹنے کی آواز، نرخرے سے خون کے خرخر خرخر بہنے کی آواز، جب آپ نے پورا اطمینان کر لیا کہ میں نے ذبح کر دیا، نیچے بیٹا ذبح ہو چکا، اس وقت آپ نے جس وقت چھری کو کھینچ کر اور آپ نے اپنے ماتھے سے پٹی کو ہٹائی تو آواز آ رہی تھی وَنَدَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں چھری کھینچی گئی، خنجر چلا، رگیں کٹی، خون بہا، وہاں آواز آئی وَنَدَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے ابراہیم نے جیسے ہی میرا حکم پورا کیا اور خنجر کھینچا، میں نے آواز دے کے کہا میرے پیارے ابراہیم تو نے تو خواب کو حقیقت کر دیا، تو نے تو خواب کو حقیقت کر دیا، اور پٹی ہٹا کے جس وقت دیکھا تو میں نے کہا اب تعجب سے کیا دیکھ رہا ہے، ارے ہم اپنے محبت والوں کو ایسا ہی انعام دیتے ہیں۔ جنت کا دبا زمین پہ تڑپ رہا تھا اور اسماعیل علیہ السلام جبریل کی آغوش پر تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، سبحان اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام آغوش میں ہے، تڑپ کے سبحان بولو اللہ۔ جبریل کی، اور جہاں خنجر چلا تھا وہاں جنت کا لایا ہوا دمبا، سبحان اللہ۔ خون بہ رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، تڑپ کے بولو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیرانی سے دیکھا، رب نے فرمایا تعجب مت کرو میرے خلیل، اے میرے پیارے ابراہیم تم حیران ہو کے کیا دیکھتے ہو، ارے تمہارا رب تمہارے رب نے تمہاری قربانی بھی قبول کر لی ہے اور تم کو انعام میں بیٹا بھی دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، سبحان اللہ۔ بولو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سلام کے بولیے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم، سبحان اللہ۔ سب مل کے بولو سلام علی ابراہیم۔ سبحان اللہ، سبحان رب نے اللہ، فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، سبحان اللہ۔ اے میرے خلیل تم کیا سمجھتے ہو، یہ بہت بڑا تمہارا کھلا ہوا امتحان تھا جس میں تم کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، بولو سبحان اللہ۔ بیٹے کی سلامتی پر ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایسے ہی وقت میں جب آپ نے مبارکباد دینے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، بیٹا
جان کی سلامتی مبارک ہو، قربانی کی قبولیت مبارک ہو، اور رب نے قربانی بھی قبول کر دی اور تمہیں سلامتی بھی عطا کر دی۔ میرے پیارے بچے، اللہ نے تمہاری قربانی بھی قبول کر لی اور تمہیں سلامتی بھی دے دی۔ یہ جو آپ فرما رہے تھے تو آپ نے جو منظر دیکھا ہے، اب اس منظر کو دیکھو۔ پورا واقعہ سنانے کا اب اصل مقصد یہاں آ رہا ہے۔ یہ پورا واقعہ جو سنایا، اب اس کا نچوڑ یہاں پر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام مسکرا نہیں رہے تھے، رو رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے۔ باپ نے پوچھا، بیٹا یہ رونے کا مقام نہیں ہے، خوش ہونے کا مقام ہے۔ کہ بابا آپ کے لیے ہے خوش ہونے کا مقام، لیکن میرے لیے تو رونے کا مقام ہے، اس لیے کہ میں گھر سے جو قربان ہونے کا ارمان لے کے چلا تھا وہ ارمان تو پورا نہیں ہوا۔ میں جو چھری چلانے کا ارمان لے کے چلا تھا اور خدا کی راہ میں گلا کٹانے کا جو ارمان لے کے چلا تھا وہ ارمان پورا نہ ہوا۔ جب یہ الفاظ اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلے، رب نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مچل کے بولو، سبحان اللہ، رب نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا رب نے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اے اسماعیل، آنسو پوچھ لیجئے، اس لیے کہ یہ منا کی قربانی جو تمہاری تھی، ہم نے اس قربانی کو تمہاری اولاد میں آگے بڑھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قربانی تمہاری جو منا کی چٹان پر تھی، اس قربانی کو ہم نے تمہاری اولاد میں، تمہاری نسل میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے اس قربانی کو تمہاری اولاد میں، تمہاری نسل میں آگے بڑھا دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ سارے مفسرین، سبحان اللہ، تمام تفسیر لکھنے والے لکھتے ہیں سبحان اللہ، کہ چھری چلی کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، ارے چھری تو چلا دی گئی تھی، پھر چھری چلی کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، اور یہ عظیم قربانی آگے کیوں بڑھائی گئی؟ تو سب نے لکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی پہ نور محمد چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چھری چلتی تو کیسے؟ سبحان اللہ، اب یہ بولو، سبحان اللہ، سید الانبیاء کا نور ان کے ماتھے پر تھا، سبحان اللہ، ان کی پیشانی پہ کائنات کے دولہا کا نور چمک رہا تھا، سبحان اللہ، اللہ کے رسول کا نور چمک رہا تھا۔ اس لیے اس قربانی کو آگے بڑھایا گیا کہ آپ کی اولاد پاک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، اس لیے اس قربانی کو آگے بڑھایا گیا۔ یہ قربانی بڑھی آگے سبحان اللہ، اور اس کی تکمیل آ کر ہوئی کربلا میں۔ سبحان اللہ، حسین کا خون، بولو، سبحان اللہ، حسین کا خون، سبحان اللہ، علی کا خون، سبحان اللہ، تاکہ بولو، سبحان اللہ، حسین کا خون، زہرا بطول کا خون۔ سبحان اللہ، ارے جھوم کے بولو نا، یہ کس کا خون ہے؟ یہ علی کا خون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ فاطمہ کا خون ہے۔ سبحان اللہ، فاطمہ کا خون کس کا ہے؟ سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ کا خون ہے۔ جھوم کے بولو، محمد مصطفیٰ کا خون کس کا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ہے۔ تاکہ بولو، سبحان اللہ، جھوم کے بولو، سبحان اللہ، علی بھی اسی کی اولاد، سبحان اللہ، اسماعیل علیہ السلام کی آل، سبحان اللہ، مصطفیٰ بھی انہی کی آل، سبحان اللہ، اور یہ سلسلہ۔ اب ایک بات بتاؤ، بہت سے لوگ جو
साइंस की दुनिया से थोड़ा बहुत भी ताल्लुक रखते हैं वो इस बात को जल्दी समझ जाएंगे। अगर कोई मरीज बहुत ज्यादा मर्ज में मुब्तला हो गया हो और उसे खून देने की जरूरत पड़ जाए तो बताइए किसी का भी खून लग सकता है? हैं? आप लोग डॉक्टर हो क्या? इतनी जल्दी बोलती है क्यों? अरे क्यों भाई, क्यों नहीं लग सकता? इंसान है, किसी का भी खून लग सकता कि नहीं लग सकता? तो आप कहेंगे हम लोग इतने भी पीछे नहीं हैं, इतना अल्लाह ने इल्म दिया है कि जिस ग्रुप का होगा उसी ग्रुप का खून लगेगा। बोलो भाई, जिस ग्रुप का होगा उस ग्रुप का खून लगेगा। अरे इस्लाम में दुश्मनों का खून नहीं लगना था। इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम के पौधे को सींचने के लिए, इस्लाम के शजर की आबियारी के लिए, इस्लाम के फानूस को रोशनी बख्शने के लिए खून भी दिया जा रहा है, तो उसका गुरु मुस्तफा का खून आ रहा है। मुस्तफा के नाम का बहुत खून देने वाले थे लेकिन खून नहीं लग रहा है, इसलिए कि गुरु अलग है। आगे बोलो, आगे बोलो। इनका गुरु का खून लगता, ये जो आज हुजूर की मुखालिफत कर रहे हैं, बोलो इनके गुरु का खून लगता जो आज हसन हुसैन की मुखालिफत कर रहे हैं, बोलो नहीं मियां। आज भी कौसर रब्बानी अपने यकीन के साथ कह सकता है कि इस्लाम को जब भी जरूरत पड़ेगी तो सुन्नी गुरु का ही खून लगेगा। ये हमारे गरीब भाई सही, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, इनके पास दौलत न सही, सुभान अल्लाह, झूठ के बोलो, सुभान अल्लाह, इनके पास मालो दौलत नहीं है, लेकिन खुदा की कसम उन माल दौलत वालों से ये करोड़ों 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 दर्जा बेहतर है कि इनके पास दुनिया का माल नहीं है, दौलत ईमान इनके पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा इनके पास है, सुभान अल्लाह, हुसैन की मोहब्बत का दामन इनके पास सुभान है। अल्लाह। इसीलिए सैयद अली मुस्तफा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि करबला मौलाना लोगों से सुनने की चीज नहीं है। आगे बोलो, सुभान अल्लाह। वो फरमाते थे आज मुस्तफा की कहानी, आज मुस्तफा की ज़बानी। सुभान अल्लाह। वो कहते थे आज मुस्तफा साहब रहमतुल्लाह अलैह इस अंबरनाथ में तशरीफ लाए हैं, सैयदुल उलमा फरमाते थे कि ये तो हमारे घर की बात है, सुभान अल्लाह, बाहर वाला क्या जाने। सुभान अल्लाह, आगे बोलो, सुभान अल्लाह, बाहर वाले को क्या पता। सुभान अल्लाह, तो खुदा की कसम अब सबूत चाहिए होगा तुम्हें सुभान अल्लाह, कि हुसैन किसका खून है। सुभान अल्लाह, बोलो, सबूत नहीं चाहिए? बोलो, सबूत चाहिए कि नहीं? अरे कल बता भी तो सको लोगों को। अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई मुस्तफा का खून कैसे है ये, तो आका इरशाद फरमाते हैं लहमों का लहमी, दमों का दम। सुभान अल्लाह, और कमाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चे, ये हसन हुसैन, अरे ये तो मेरा गोश्त है, सुभान अल्लाह, और ये दोनों मेरा खून है। सुभान अल्लाह। और हज़रत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो हुजूर की चची जान, वो तशरीफ लाई और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं नामुराद एक बुरा ख्वाब देख कर आई हूँ और मैं चाहती हूँ
کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کی تعبیر بدل دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز پڑھا کے جو لوگ خواب رات دیکھتے تھے اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چچی جان آئی اور چچی جان نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا نامراد بڑا خواب برا دیکھا ہے یا رسول اللہ، جس سے میں بہت پریشان ہوں، آپ خالی دعا کر دیجئے اللہ اس کی تعبیر بدل دے۔ رسول پاک نے فرمایا نہیں چچی جان، پہلے خواب تو بتائیے کہ وہ آپ نے خواب کیا دیکھا کہ نامراد خواب ہے، برا ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتی، میری زبان کٹ کے گر جائے اگر میں وہ خواب بیان کروں یا رسول اللہ بہت نامراد ہے، میں اس خواب کو بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا چچی جان میرا حکم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اسے بیان فرمائیے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب حکم ملا تو میں نے عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ، میں نے دیکھا خواب میں کہ کسی نے آپ کے سینہ مبارکہ کے گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا ہے۔ خدا نہ کرے آپ کی نالین میں کانٹا چبھے۔ یہ نامراد جو خواب دے گا تعبیر بدل دیجئے۔ فرمایا چچی جان یہ خواب منوس نہیں ہے، یہ خواب برا نہیں ہے، ارے یہ تو بشارت ہے، بشارت ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں پرورش پائے گا، وہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہوگا، سبحان اللہ، میرے گوشت کا ٹکڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چند دن نہیں گزرنے پائے تھے کہ امام حسین پیدا ہو گئے، سبحان اللہ۔ امام حسین پیدا ہوئے، ام الفضل گود میں لیے تھی، کیا رسول نے ارشاد فرمایا چچی جان یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے، یہ ہے میرا گوشت، یہ ہے میرا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے میں تو حسن حسین کہتا ہوں، وہ تو بڑی بات ہے، حسن حسین کا نام اگر لے لیا جائے سبحان اللہ، بولو بھائی سبحان اللہ، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، ڈوبتے تیر جاتے ہیں، سبحان اللہ، جلتے بجھ جاتے ہیں، سبحان اللہ، مرتے سنور جاتے ہیں، سبحان اللہ، بول کے بولو، سبحان اللہ، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، سبحان اللہ، گھروں میں چراغ دے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو تاریخ کا جو کل واقعہ سنانا تھا آج میں وہ واقعہ سناؤں گا، آپ انٹرنیٹ پر بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ گجرات میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا محمود بیگڑے۔ کیا نام تھا؟ محمود بیگڑے۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے، کوئی کہانی قصہ لطیفہ حکایت چٹکلا کوئی صاحب نہ سمجھے۔ محمود بیگڑے یہ بادشاہ تھا گجرات کا، اس کی حکومت میں امام حسین کی یاد کا جشن اس شان سے منایا جاتا تھا کہ پورا گجرات اسے دیکھتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ساتھیوں، کیا تم اکیلے حسین کی یاد مناتے ہو؟ نہیں، سارے ہندو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے مہاراشٹر کے مراٹھی، سبحان اللہ، بولو، سارے ہمارے عیسائی بھائی سبحان اللہ، اور ساری قومیں حسین کی یاد مناتی ہیں۔ سبحان اللہ، جلوس نکل رہا ہے امام حسین کا، سبحان اللہ، آگے بولو، سبحان اللہ، امام حسین کا جلوس نکل رہا۔ ارے جلوس کیوں نہ نکلے گا؟ جو مرتے ہیں ان کا جلوس نہیں نکلتا۔ سبحان اللہ، حسین تو کل بھی زندہ تھے، سبحان اللہ، حسین آج بھی زندہ ہیں، سبحان اللہ، حسین کل بھی زندہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، ارے موت تو آئی، سبحان اللہ، بولو بولو، لیکن موت آ کے چلی گئی ایسی زندگی دے کے کہ جو اخروی زندگی بن گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلوس نکل رہا تھا۔ آپ کے بھی ہندو دوست ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ کے بھی ساتھ میں مراٹھی بھائی آپ کے اور ہندو بھائی،
जुलूस को देखने के लिए जहां मुसलमान सब खड़े हुए थे, वहीं एक सुनार मारवाड़ी जेवर बनाने वाला सुनार, वो भी अपने दोस्तों, मुसलमान दोस्तों के साथ, तुम लोग हर साल या हुसैन या हुसैन या हुसैन याद मनाते रहते हो, अरे मिलता क्या है इससे? मुसलमानों ने कहा जो कहीं नहीं मिलता वो नाम हुसैन से मिलता है। सुभान अल्लाह। बोले क्या मतलब? कहा दुनिया की जो किसी दुकान पे ना मिले। क्या कहा? दुनिया की जो किसी दुकान पे ना मिले, दुनिया के किसी कारखाने में ना मिले, दुनिया के किसी बाजार में ना मिले, वो हुसैन के नाम से मिलता है। सुभान अल्लाह। देखा तुम लोग ये दावा जो कर रहे हो, ये खाली धर्म का दावा है या सच्चा? तो आजमा लो, आजमा लो, ये दावा हमारा आजमा लो। उस सुनार ने कहा सुनो भैया, मैं हूं बे औलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुनिया में कहीं मुझे औलाद नहीं मिली। सुभान अल्लाह। मैं सारी ठोकरें खा चुका, हर जगह मन्नत मुरादे मानी, सुभान अल्लाह। कहीं से मुझे औलाद न मिली। क्या हुसैन के नाम से औलाद मिल जाएगी? सुभान अल्लाह। उन लोगों ने भी मोहब्बत हुसैन में कहा कि हमारा यकीन है कि साल पूरा नहीं होगा तुम्हें औलाद मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जनाब, तो उसने कहा करना क्या पड़ेगा? सुभान अल्लाह। उसने पूछा सुनार ने कि करना क्या पड़ेगा? कहा करना सिर्फ ये पड़ेगा कि उस खुदा से कहो कि हुसैन के सदके में हमें औलाद दे। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। कुछ नहीं करना है, सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना कह दो उस खुदा की बारगाह में हाथ उठा के कि हुसैन के सदके में हमारे घर में उजाला दे दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें औलाद दे दो। बस उसने दोनों हाथ उठाए और कहा ए परवरदिगार, हुसैन का सदका मुझे दे दिया सुभान अल्लाह। मेरे सूने घर का चराग रोशन कर दिया जाए और मेरे सूने घर को परवरदिगार किलकारियों से भर दिया जाए। बस ये कहा उसने, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, हुसैन का सदका। सुभान अल्लाह। साल नहीं गुजरने पाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस सुनार के घर चांद जैसी बेटी पैदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि जैसे चांद का टुकड़ा। सुभान अल्लाह। सुनार पागल हो गया खुशी से। उसने कहा अब मैं करूं तो क्या करूं? सुभान अल्लाह। ये लोगों आप लोग बताओ कि मैं हुसैन के नाम पे क्या करूं? तो सब लोगों ने कहा हुसैन के नाम पर अगर तुझे कुछ करना है तो हुसैन के नाम पे लंगर कर और सभी लगा के पानी पिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हुसैन कुछ लेते नहीं हैं, हुसैन सब देते ही देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू लंगर हुसैन के नाम पे लुटा और हुसैन के नाम पे सभी लगा। उसने कहा मैं अपने घर के उजाले के हो जाने की खुशी में चांद रात से लेके और 10 मुहर्रम तक जितने भूखे आएंगे सबको खाना खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने भूखे आएंगे सबको खाना खिलाऊंगा और जितने प्यासे आएंगे हुसैन के नाम पर सबको शरबत खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो आप लोग भी कर रहे हो। सुभान अल्लाह, बोलो ना भाई। सुभान अल्लाह। तो मैं ईमान के उजाले में कहता हूँ इंशाअल्लाह जमातुल मुस्लिमीन, हमारे प्रेसिडेंट अय्यूब खान साहब, उनके सारे वजीर, रुफका, उनके सारे जितने भी मुशीर और हम सब जितने यहाँ पर हैं, इंशाअल्लाह 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 हुसैन के शरबत और हुसैन के इस लंगर के सदके में इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको दोनों जहां की नेमतें अता फरमाएगा। आमीन, नेमतें अता फरमाएगा, आमीन, आमीन। बरकतें अता फरमाएगा और हमारे घरों में दोनों जहां का उजाला। सुभान अल्लाह। बस जनाब वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वो बालिग हो गई 16 साल की, तो चांद का टुकड़ा सुभान अल्लाह। सुनार के घर
नौजवानों का घेरा लगने लगा, लोग आने लगे, रिश्ते पहुंचने लगे, बातचीतें आने लगी। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो हुसैन के नाम की है, मैं इसकी शादी नहीं करूंगा, ये हुसैन के नाम पर पानी पिलाएगी। मुसलमानों ने कहा भैया, इमाम हुसैन के इनाम का ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, तुम अपनी लड़की की अपनी बिरादरी में शादी कर दो, अपने समाज में अच्छा लड़का देख के उसकी शादी कर दो, मुहर्रम में वो पानी पिलाने आती रहेगी। कहा ऐसा हो? हाँ कहा ऐसा। लो शादी हो गई। अब जनाब शादी होने के बाद पहला साल था, मुहर्रम आया। मुहर्रम आया, वो लड़की पानी पिलाने तो चांद रात आई। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस 5 मिनट की बात है, रख दो 5 मिनट की बात है। इस बार गड़बड़ नहीं करो, सब बैठ जाओ, सुन लो, मेरी मेहनत खराब मत करो, रख दो बस। चांद पानी पिलाने चांद रात से आ गई। यहाँ जनाब चांद नजर आया, वो पानी पिलाने। महमूद बेगड़े की फौज में 2 मुसलमान सिपाही थे, वो बहुत ही बदनिगाह, बदकिरदार, बहुत ही गंदे। उन्होंने जो इस लड़की को देखा तो दोनों के दोनों इस लड़की को अगवा करने और इसकी इज्जत व असमत को लूटने के लिए दोनों ने अंदर ही अंदर प्रोग्राम बनाया। इसके बाप को बहला फुसला के इसके शौहर के आने के पहले किसी तरह से यहाँ से गायब कर दिया जाए। दोनों की नीयत खराब, दोनों मुसलमान, दोनों सिपाही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस लड़की को आके जो घूरना और ताकना शुरू किया तो बच्ची भी उनकी निगाहें देख के समझ गई कि ये शैतान मुझे ताकने आ रहे हैं, मुझे घूर रहे हैं, इनकी नीयतें साफ नहीं नजर आ रही हैं। अरे शरबत पीने वाले आके शरबत पी के चले जाते हैं, ये कम्बख्त घूरते और ताकते रहते हैं। बच्ची सहमी जा रही थी। 10 दिन किसी तरह गुजरे। सुनार से इन दोनों सिपाहियों ने हमें जेवर बनाना है, हमें ये करना। अरे उसने कहा तुम दुनिया का सारा खजाना हमारे पैरों पे डाल दो, हम लात मार देंगे, हम हुसैन के नाम पे 10 दिन अपना एक भी काम करने को तैयार नहीं। हम तो हुसैन के हैं, तो क्या बोलो, हम तो हुसैन के हैं, हम तो हुसैन के हैं, तो क्या बोलो। हम एक काम नहीं करेंगे जब तक हुसैन की पूरी याद ना हो जाए। ये मायूस हो गए। बहला के पूछा लड़की कब जाएगी, उन्होंने कहा 10 तारीख को मुहर्रम खत्म हो जाएंगे। इमाम हुसैन का हम लोग याद आखिरी मना के और उनका शरबत पिला के खत्म करेंगे। 11 तारीख को सुबह हमारी बच्ची हमारे दामाद के साथ, ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के उस पार उसका गांव है, वहाँ इसी पहाड़ी के किनारे से चले जाएंगे पैदल। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बस जनाब सारी बात समझ ली। यहाँ मुहर्रम का आशूरा गुजरा। ये लड़की जो बार बार देखती थी, डरी सहमी रहती थी, ये खौफज़दा थी। इसे अंदेशा था कि कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में मेरे साथ कोई बदसलूकी हो जाए और बुरा हो जाए। लेकिन बाप को मुसीबत में न डालने के लिए कि कहीं बाप पे ये लोग हमला न कर दे सिपाही और उसे परेशान न करें, इसलिए खामोशी के साथ अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। जंगल से गुजरते हुए जब पहाड़ी के दामन में ये दोनों मियाँ बीवी पहुँचे तो जनाब घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ आई। जो घोड़ों के टापों की आवाज़ आई, पलट कर इस लड़की ने देखा तो वही दोनों सिपाही आ रहे थे। करीब में एक गार खोटी, छुपने की एक गार बना था, उसमें जल्दी से लड़की ने अपने शौहर को छुपा दिया कि तू इसमें छुप जा, वरना ये जालिम मुझे तो मारेंगे, तुझे भी बेगुनाह कत्ल कर देंगे। इसलिए उसने मिन्नत समाजत करके अपने शौहर को उस गार में छुपा दिया और पत्तियों से और उसे ढाक के धीरे धीरे अकेले आगे बढ़ गई। ये दोनों सिपाही जब करीब पहुंचे और इन्होंने शौहर को नहीं देखा
तो खड़े होकर उसे रोक के कहा, कहाँ है तेरा शौहर? अरे हम तो तुझे पहुंचाने आए, हम तो तेरे बाप के दोस्त हैं, हम लोग कोई दुश्मन थोड़ी है, हमारा इरादा कोई बुरा नहीं है, हम कोई बुरे इरादे से नहीं आए हैं, हम तो तुझे पहुंचाने आए हैं। उसने कहा नहीं नहीं ठीक है, हम लोग चले जाएंगे, हम लोग तो आदी हैं पैदल चलने के, आप लोग जाइए, आपका बहुत शुक्रिया। अरे क्या शुक्रिया शुक्रिया नहीं, आदमी कहाँ तेरा, कहाँ शौहर? अरे कहा शौहर तो मेरा, मैं हर दिन नहीं बताऊंगी, मार डालना मुझे मार डालो, काट डालना काट डालो, जो करना कर डालो, लेकिन मैं शौहर का पता नहीं बताऊंगी। अरे कहा तुम क्या समझती हो, क्या तुम्हारे शौहर को हम मार देंगे? हरगिज़ नहीं, हम कसम खाते हैं खुदा की, हम कसम खाते हैं खुदा की कि हम तुम्हारे शौहर को नहीं मारेंगे। उस लड़की ने कहा हम खुदा को जानते ही नहीं, हम खुदा को जानते ही नहीं। कहा फिर किसको जानती है? कहा हम तो हुसैन को जानते हैं, अगर तुम हुसैन की कसम खा लो तो हम शौहर को बता देंगे। बस ये जो कहा तो दोनों ने कहा हम हुसैन की कसम खाते हैं, हम हुसैन के जुलूस की कसम खाते हैं, हम हुसैन की अजमत की कसम खाते हैं, हम तेरे शौहर को कुछ नहीं करेंगे। उसने आके गार का पता बताया, इन दोनों ने निकाला, इतनी लंबी चोटी थी उसकी, तारीख खुदा की कसम, इंटरनेट पे पूरा वाकया इतनी लंबी उस सुनार के दामाद की चोटी थी। उस चोटी से पकड़ के खींचते हुए दोनों सिपाही बाहर लेकर आए और लाके उस लड़की के सामने खड़ा किया, तलवार से गर्दन उसकी काटी, लाश जमीन पे तड़पने लगी, सर को फेंक दिया और उसके बाद वो लड़की सहम कर ऐसी खामोश हो गई कि जैसे उसके जिस्म में कोई जान ही नहीं है। एक सिपाही ने पकड़ा, उसको उठा के दूसरे सिपाही के घोड़े में बिठा दिया और दोनों इस लड़की को लेके, न उसकी जुबान से आह निकली, न उसकी आंखों से आंसू निकले, बस जैसे कोई सकते में आ जाए, जैसे कोई एक बार भी एक झटका पाके और साकित तो जामिद हो जाए, मुंजमद हो जाए, इस तरह से वो लड़की खामोश, आंखें खुली हुई और बिल्कुल खामोश घोड़े पर बैठी। थोड़ी दूर घोड़ा चला था कि उस लड़की को कुछ होश सा आया और उसने पलट कर देखा। जब उस लड़की ने पलट के देखा तो इन दोनों ने देखा कि वो पीछे कुछ देख रही है, कुछ नहीं बोले। घोड़ा कुछ और आगे बढ़ा, उसने फिर पलट के देखा, फिर घोड़ा आगे बढ़ा, फिर उसने पलट के देखा। सिपाही ने कहा अब क्या पलट पलट के शौहर को देखती है? अरे शौहर को तो तेरे सामने हमने कत्ल कर दिया, क्या वो तेरा मरा हुआ शौहर उठ के आएगा जो बार बार पलट के देखती है? उसने कहा मैं मरे शौहर को नहीं देख रही हूँ, अरे मैं तो उस हुसैन को देख रही हूँ जिनकी तूने कसम खाई थी, तुम लोगों ने जिनकी कसम खाई थी, मैं उस हुसैन को देख रही हूँ कि वो हुसैन को नहीं आया तक, वो हुसैन को नहीं आया तक, मैं उस हुसैन को देख रही हूँ। खुदाए वादा शरीफ की कसम, घोड़ों के गड़गड़ाने की आवाज आई और पहाड़ के दामन से नकाब पोश नंगी तलवार लेकर जिस पर गरजते हुए उतर कर आए तो अल्लाह अकबर की सवाए अल्लाह अकबर। दोनों सिपाही थर्रा के कांप उठे, एक ही बार में आकर दोनों के सरकार के जमीन पे गिरा दिए और आपने फरमाया बेटी तेरा शौहर कहाँ है, चल चल अपने शौहर के सर को अपने शौहर के जिस्म से लगा दे। वो लड़की भागी हुई आई और भागी हुई आके उस नकाब पोश के पास से हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और उसके बाद शौहर की लाश पर लाके खड़ा किया। वो चोटी जो शौहर की इतनी लंबी थी, जिस वक्त उसने अपने शौहर की गर्दन लगाई तो तारीख गवाह है कि वो चोटी जो सर के यहाँ से निकली थी गर्दन के अंदर आधी चली गई और इस तरह से घबराहट में उसने सर जोड़ दिया। आपने फरमाया अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। यहाँ अल्लाह के हुक्म से खड़ा होना कहना था, वो उठ के खड़ा हुआ, लड़की एक बार ही चीख के निपट गई और जब पलट कर देखा तो करबला वाले करबला वाले सच के थे। खुदा की कसम अगर तुम्हारे अंदर ईमान
آج بھی باقی ہے تو کوثر ربانی خدا کی قسم کہتا ہے ایک بار حسین کو پکار کے تو دیکھو، ایک بار حسین کو آواز دے کے تو دیکھو، انشاءاللہ تعالی نام حسین کا لوگے اللہ کی رحمت آ کر تمہارے اوپر برسے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کھڑے ہو جائیں گے، صلاۃ و سلام۔